بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کی درخواست۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا میں جنت کی درخواست کی ہے، اور دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ، میں آپ سے جنت کی درخواست کرتا ہوں اور ان اقوال اور اعمال کی جو جنت کی طرف نزدیک کر دیں، یعنی وہ کام جن کے کرنے سے میں جنت سے قریب ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ جنت کی درخواست کرنا سنت ہے۔ بعض لوگ بے دھڑک کہہ دیتے ہیں کہ ہم کو پرواہ نہیں دوزخ کی، سخت بے ادبی ہے یہ کہہ دینا کہ ہمیں پرواہ نہیں دوزخ کی۔ حضرت فرماتے ہیں سخت بے ادبی ہے ان لوگوں کو جنت و دوزخ کی حقیقت معلوم نہیں، ورنہ ساری شیخی رکھی رہ جائے، ساری بڑائی تکبر رکھی رہ جائے، جنت دیکھی نہیں اور نہ دوزخ دیکھی، ورنہ پتہ چل جائے گا۔ حضرت کا یہ ملفوظ ہے، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں جنت کی اور ان اعمال اور اقوال کی جو جنت سے قریب کر دیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اس طرح کی دعا ہے کہ اللہ وہ اعمال، وہ اقوال کی توفیق عطا فرما کہ جن اعمال کے کرنے سے میں جنت سے بھی قریب ہو جاؤں اور آپ کی رضا نصیب ہو جائے، آپ کا قرب نصیب ہو جائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے الفاظ ہیں۔ ایک دعا بڑی پیاری ہے، اس میں یہ ہے، اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال۔ اے اللہ، مجھے ان اعمال کی کرنے کی توفیق عطا فرما جو آپ کی محبت کا ذریعہ بنے، جو آپ کے قرب کا ذریعہ بنے۔ ہم دن بھر میں بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں، ہمیں ان کاموں کے کرنے پر یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کام ہمیں اللہ سے قریب کر رہے ہیں، جنت سے قریب کر رہے ہیں، یا اللہ سے ہمیں دور کر رہے ہیں۔ تو یہ جو دعائیں ہوتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں ہیں، ان دعاؤں کے مفہوم کو سمجھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنی چاہیے کہ اللہ، مجھے ان اعمال کے، ان کاموں کی توفیق عطا فرما جو آپ کی رضا کا، آپ کے قرب کا ذریعہ بنے۔ ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے۔ باہر جا کے تلاوت کر لیں گے۔ ایک ایمان والے کی زندگی، اس کے دن رات اس فکر میں گزرنے چاہیے، اس کوشش میں کہ میرا ہر عمل مجھے اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنے اور جنت سے قریب کر دیں۔ اور یہی ہماری دعا ہونی چاہیے اور یہی ہماری فکر اور کوشش ہونی چاہیے۔ کوشش بھی یہ ہو، دعائیں بھی یہ ہوں کہ اللہ، مجھے وہ زندگی نصیب فرما، اس طرح زندگی گزارنا نصیب فرما، میری زبانوں سے وہ اقوال، وہ باتیں نکلیں، میرے جسم سے وہ اعمال ہوئیں جو آپ کی رضا اور آپ کی خوشنودی کا ذریعہ بنے۔ یہ کوشش، یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ملتی ہے، اللہ کی رہنمائی۔ کہ بھئی بعض دفعہ بعض اکابرین سے ہم نے سنا، اپنے بزرگوں سے، کہ بعض دفعہ دل میں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں یہ کر لو، یہ نہ کرو۔ یعنی یہ محسوس ہونے لگتا ہے جب انسان بہت زیادہ اس کی کوشش کرتا ہے
کہ اچھے کاموں کی کروں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کروں، جنت میں لے جانے والے کام کروں. جب اس کی انسان بہت زیادہ کوشش کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، تو پھر یہ صورتحال بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ دل میں آتا ہے یہ کر لو، یہ نہ کرو. بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہی ارشاد ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ کاموں کے کرنے سے پہلے دل میں آتا ہے کہ یہ کر لو، یہ نہ کرو. کتنی بڑی اللہ کی مدد ہے، کتنی بڑی اللہ کی رہنمائی ہے کہ انسان کو یہ خیال آتا رہے کہ کن کاموں سے اللہ راضی ہو رہے ہیں یہ کر لوں، کن کاموں سے اللہ ناراض ہو رہے ہیں وہ چھوڑ دوں. یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور انسان کو اسی فکر میں اپنی زندگی گزارنی چاہیے. دن رات ہمارے اسی فکر میں گزریں کہ اللہ تعالیٰ کن کاموں سے خوش ہوتے ہیں، میں وہ کام کر لوں. اور جب اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور خوشنودی والے کاموں کی توفیق عطا فرمائیں تو اس پر خوش بھی ہونا چاہیے. یہ ایک دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اذا احسنوا استبشروا، اے اللہ جب میں کوئی اچھا کام کروں تو مجھے خوشی ہو. جیسے سعادت مند بچہ ہوتا ہے، سعادت مند بیٹا ہوتا ہے، تو وہ جب کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے والدین خوش ہو جاتے ہیں تو دلی طور پر مزہ آتا ہے کہ میں نے آج ابو کو خوش کر دیا، آج میرے ابا خوش ہو گئے. اور اگر ابا خوش ہونے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں تو اور خوشی ہوتی ہے کہ آج تو میں نے اماں کی خدمت کری اور اماں نے مجھے دعا دے دی. آج میں نے ابا کی خدمت کری، ابا نے مجھے دعا دے دی، ابا خوش ہو گئے میرے اس کام سے. تو یہ سعادت مند بیٹے کی نشانی ہے. اسی طرح ایک ایمان والے بندے کے اندر بھی جذبہ اور یہ خوشی ہونی چاہیے کہ میرے دن بھر کے کام ایسے ہوئے ہیں کہ جس سے اللہ خوش ہوئے مجھے بھی خوشی ہو رہی. اذا احسنوا استبشروا، اے اللہ جب میں کوئی اچھا کام کروں تو مجھے خوشی ہو. اچھے کاموں پہ خوشی ہونا یہ اچھی علامت ہے. اور پھر وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا، کہ اللہ جب مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو میں معافی مانگوں آپ سے. یہ اصل زندگی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعا میں ہمیں دن رات کے گزارنے کا طریقہ مل گیا کہ جب انسان کی یہ کیفیت بن جائے کہ اچھے کاموں پر خوشی ہو اور برے کاموں پر افسوس ہو، زبردست زندگی ہے. اور جب یہ احساس ہی ختم ہو جائے کہ اچھے کاموں کے کرنے کی فکر ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں، خوشی نہیں ہے، اور برے کاموں پر کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ میں نے کوئی کر دیا، میں نے کسی کو ستایا، میں نے کسی کو تکلیف دی، میں نے اللہ کو ناراض کیا، یہ فکر ہی نہ رہے، تو یہ تو بڑی خطرناک زندگی ہے. یہ اس کو کہتے ہیں غفلت کی زندگی. اس زندگی سے تو پناہ مانگی گئی ہے. اگر ہم احادیث میں دیکھیں تو ایسی زندگی سے تو پناہ مانگی گئی ہے کہ احساس ہی نہیں ہے، اچھے کاموں پر خوشی کی فکر ہی نہیں ہے، اور اسی طرح برے کاموں پر افسوس اور ندامت اور شرمندگی نہیں ہے، توبہ اور استغفار کی توفیق بھی نہیں ملتی. تو ایک تو حضرت کی اس ملفوظ سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنی چاہیے، اچھے کاموں کی، اچھے اعمال کی درخواست کرنی چاہیے. اے اللہ میری زندگی ایسی گزرے، ایسے کاموں پر گزرے، ایسے اقوال اور اعمال پر گزرے میرے دن رات کہ جو آپ کی رضا، آپ کی خوشنودی کا ذریعہ بنے، اور جن کاموں کے کرنے سے میں جنت کی طرف بڑھ رہا ہوں، جنت کی طرف بڑھ رہا ہوں. اور اے اللہ میرے دن رات ایسے کاموں میں نہ گزریں جو آپ کی ناراضگی کے ہوں، آپ کی نافرمانی کے ہوں، اور آپ کے غضب اور غصے کے کام ہوں کہ جن کے کرنوں سے اللہ میں آپ کی ناراضگی اور آپ کے غصے کا مستحق ہوتا ہوں. اللہ بچا کے رکھے، اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے کہ ہماری زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا گزرے کہ اللہ کے غضب میں، اللہ کی ناراضگی میں، اللہ کی رحمت سے دوری میں. یہ تو بڑی خطرے کی چیز ہے، بڑی خطرے کی. تو ایمان والے کو ہر وقت اس کی فکر کرنی چاہیے اور یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ میرا دن آج کیسا گزرا. جیسے ہمارے اکابرین نے سکھایا، حضرت مولانا سید احمد جلال پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیان میں ایک دفعہ فرما رہے تھے وہ کہ بھائی رات سونے کے لیے جب لیٹا کرو تو لیٹنے سے پہلے بستر جب تیار ہو جائے، بستر پہ چلے جاؤ تو ایک لمحے کے لیے بیٹھ جائے کرو، حضرت نے فرمایا، اور بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے سوچا کرو کہ آج میں نے دن بھر میں کتنے اچھے کام کیے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو. اور فرمایا اور پھر سوچا کرو آج دن بھر میں مجھ سے کتنے غلط کام ہوئے، اس پر اللہ سے معافی مانگ لیا کرو کہ اللہ مجھے معاف کر دے، پھر سویا کرو. اب بتائیں کتنی اچھی زندگی ہے. اگر ہم دن بھر کا روزانہ کا محاسبہ کریں گے، اچھے کاموں پر خوشی ہوگی اور برے کاموں پر افسوس ہوگا،
اور اگر ہم نے کسی کو ستایا ہے، دن میں ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی، اسی وقت فون کیا، آج کل تو موبائل کا دور ہے، بھائی میری ذات سے آپ کو تکلیف پہنچی تھی، مجھے معاف کر دیے گا، ختم، معاملات صاف۔ روزانہ کی روزانہ صفائی ہو رہی ہے۔ جیسے دکاندار صبح سے لے کر شام تک اپنی حساب کرتا ہے، تو یہ دکاندار کامیاب ہے۔ اور جو دکاندار مہینوں مہینوں اپنا حساب نہ کرے، مہینوں، تو اس کو کیا پتہ فائدہ ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے، ایک وقت آئے گا تو دکان خالی ہو جائے گی، نقصان ہوگا۔ تو ایمان والے کی شان بھی یہ ہونی چاہیے، صبح سے لے کر شام تک۔ یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک اپنی زندگی کا محاسبہ کر لو، اور رات کو معافی کر کے سو، تو رات کو معافی کر کے سو، اگر کسی کو تکلیف پہنچائی اس سے معافی مانگ کر سو۔ اور اگر دن بھر میں کوئی کام، نماز رہ گئی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ آج نماز میری رہ گئی، قضا ہوئی ہے مجھ سے نماز، کوئی گناہ ہو گیا، جھوٹ بولا تھا، کوئی بھی غلط کام ہوا ہے، رات کو سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ ایسی بہترین زندگی آہستہ آہستہ بن جائے گی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کی زندگی پر آتے چلے جائیں گے، اور غفلت کی زندگی سے نکلتے چلے آئیں گے۔ اور صحیح معنوں میں جس طرح مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے، مچھلی اگر پانی سے نکل کر تڑپتی ہے، اس کو پانی میں ڈال دو تو سکون میں تیرتی ہے۔ اسی طرح ہماری کیفیت بھی یہ بن جائے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے خوشی ہو رہی ہو، اور اللہ کو ناراض کرنے سے ہم تڑپ رہے ہوں، بے چین ہوں، بے قرار ہوں، کہ زندگی میں سکون نہیں ہے، ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، ایسا لگتا ہے کہ مجھ سے غلطیاں ہو رہی ہیں، گناہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ بے قراری، بے چینی اگر آئے اور پھر اس پر توبہ کی توفیق ہو جائے تو یہ بھی اچھی علامت ہے، اور اگر بے قراری نہیں، بے چینی نہیں، بے سکونی بھی نہیں، گھوم رہے ہیں، مگن ہیں گناہوں میں، نافرمانیوں میں اور غفلت میں، احساس بھی نہیں ہے، نماز چھوٹ جائے، کسی کو ستا رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض بھی کر رہے ہیں، احساس بھی نہیں ہے، تو یہ بڑی خطرناک زندگی ہے، خطرے کی زندگی ہے، خطرے کی گھنٹی۔ جیسے ایک بچہ ہو، نوجوان ہو، بڑا ہو رہا ہے، نہ اس کو تعلیم کی فکر، نہ کاروبار کی فکر، تو والدین کہتے ہیں کیسے لڑکا ہے یہ، سارا دن سوتا رہتا ہے، کیسی غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، کوئی ذمہ داری کا اس کو احساس نہیں ہے۔ تو والدین کیسے فکر مند ہوتے ہیں، اس کو سب سمجھاتے ہیں کہ بیٹا آپ بڑے ہو گئے ہو، کچھ پڑھو، کچھ کام کرو، کچھ نوکری کرو، کچھ کماؤ، اپنی زندگی بناؤ۔ تو یہ تو دنیا کے لحاظ سے ہے۔ اسی طرح ہمیں آخرت کے لحاظ سے فکر مند ہونا چاہیے کہ اگر ہماری زندگی میں گناہ ہو رہے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں، ہم بے فکر ہیں، فرائض چھٹ رہے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، اور اللہ کے احکامات میں کوتاہی ہو رہی ہے، کوئی فکر نہیں، گناہ ہو رہے ہیں، کوئی فکر نہیں، تو یہ بھی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ تو ایک تو حضرت نے اس ملفوظ میں ہمیں یہ بات سمجھائی کہ اچھے کاموں کی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ اور دوسری چیز یہاں پہ یہ ارشاد فرمائی کہ بعض لوگ بے دھڑک یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں دوزخ کی، نعوذ باللہ۔ حضرت ہمارے یہ بے ادبی کا جملہ ہے، ان کو جنت اور دوزخ کی حقیقت کا معلوم نہیں، جنت اور دوزخ کی حقیقت کا معلوم نہیں۔ جنت کا تعارف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرایا ہے کہ وہ نعمتیں ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ دل میں ایسی نعمتوں کا خیال آیا کہ جنت کی جو اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں، جو اللہ نے جنت میں بہاریں رکھی ہیں، جو اللہ نے مزے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو رکھا ہے، ان نعمتوں کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ ہم تو دنیا کی نعمتوں کو سب کچھ سمجھتے ہیں نا، کہ دنیا کی نعمت آ جائے، گاڑی آ جائے، گھر آ جائے، کاروبار لگ جائے، پیسے آ جائیں، تو ہم کہتے ہیں بہت خوش ہیں، بہت مزے میں ہیں۔ لیکن جنت کی نعمتیں، دنیا کی ساری نعمتیں جنت کی نعمتوں کا اتنا سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملے میں ارشاد فرمایا کہ وہاں وہ نعمتیں ہیں کہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے اس نعمتوں کے بارے میں سنا نہیں، دل میں بھی خیال نہیں آ سکتا، ایسی بہترین نعمتیں، یعنی ان نعمتوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو جنت کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تعارف کرایا۔ اور جہنم کا تعارف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو جہنم کے بارے میں حدیث بیان فرماتے، بعض دفعہ احادیث کے بیان کرنے سے پہلے صحابہ بے ہوش بھی ہو جاتے تھے۔ حضرت عمر ہیں، قرآن کریم کی آیت پڑھی، سورۃ الطور کی آیت ہے، جہنم کا تذکرہ تھا، بے ہوش ہو گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، قرآن کریم کی آیت پڑھی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجرمین کو ہم الگ کر دیں گے نیک لوگوں سے کل، اور پھر ان کو جہنم میں پوری رات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو پڑھتے رہے، روتے رہے کہ کیا ہوگا،
میں مجرمین میں سے نہ ہو جاؤں، جہنمیوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ تو صحابہ کی، اہل اللہ کی کیفیت تو یہ تھی کہ وہ جہنم کے تذکرے سے گھبراتے تھے، ڈرتے تھے۔ اور آج کل یہ ہے، بے پرواہی کا یہ حال ہے، ارے ہمیں دوزخ سے ڈر نہیں لگتا۔ حضرت فرما رہے ہیں اتنی شیخی نہیں دکھانی چاہیے، اتنی بڑائی، اتنی کبر نہیں۔ ویسے بھی ہر چیز کے معاملے میں انسان کو ڈرنا چاہیے۔ بیماری سے بعض لوگ کہتے ہیں ارے آ جائے بیماری، ارے دیکھ لیں گے بخار کو کیا ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور جب ذرا سی بخار آ جائے تو ساری ہوا نکل جاتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، ارے ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، اور ذرا سی اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، ساری بڑائی نکل گئی، ساری ہوا نکل گئی۔ اس لیے ہمارے اکابرین نے ہمیں جو راستہ سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ عاجزی اللہ کو پسند ہے، بڑائی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کے بارے میں یہ نہ کہو ارے دیکھ لیں گے کاروبار نہیں چلے گا، بھوکے بھی رہ سکتے ہیں، ایک دن بھوکا رہے گا پتہ چل جائے گا، ایک دن بھوکا رہے گا، ارے گھر کے بغیر بھی زندگی گزار سکتے ہیں فٹ پاتھ پہ، ایک دن گھر کے بغیر رہیں گے پتہ چل جائے گا۔ اس لیے کسی بھی چیز میں بڑھائی کا جملہ اللہ کو پسند نہیں، عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ اللہ میں کمزور بندہ ہوں، نہ میں جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکتا ہوں، نہ میں تکلیفیں برداشت کر سکتا ہوں، نہ میں آپ کی ناراضگی برداشت کر سکتا ہوں۔ اے اللہ میرے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما، میرے ساتھ معافی کا معاملہ فرما، مجھے معاف فرما دیجیے، مغفرت کر دیجیے۔ اے اللہ آپ کو پتہ ہے میں آپ کا کمزور بندہ ہوں، جہنم کی آگ کیسے برداشت کروں اے اللہ، مجھ سے دنیا کی چنگاری برداشت نہیں ہوتی، دنیا کی آگ نہیں، چنگاری برداشت نہیں ہوتی، اے اللہ میں جہنم کی آگ کیسے برداشت کروں۔ یہ کیفیت اللہ کو پسند ہے، یہ کیفیت اللہ کو پسند ہے۔ بڑائی کی بات، ارے دیکھ لیں گے جہنم میں گئے تو دیکھ لیں گے، جہنم میں گئے تو دیکھ لیں گے، ارے ہم ایسے بھی، یہ بڑائی کسی بھی معاملے میں ہو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ ادھر حضرت فرما رہے ہیں کہ دوزخ کے بارے میں یہ کہنا کہ ارے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے، یہ بے ادبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوزخ کو بیان فرمایا، ایمان والوں کو ڈرایا ہے، ایمان والوں کو ڈرایا ہے، اس سے ڈرو، جگہ جگہ بیان فرمایا ڈرو اس سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے بشیرہ و نذیرہ، خوشخبریاں سنانے والے ہیں جنت کی، و نذیرہ جہنم سے ڈرانے والے ہیں۔ تو دوزخ سے تو ڈرایا گیا ہے، اور ہم نہ ڈریں، ہمارے اندر اتنی طاقت ہے، ہمارے اندر اتنی برداشت ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے دنیا کی جو آگ ہے، ایک لمحے کے لیے اس میں انگلی تو ڈال کے دیکھیں، برداشت کتنی دیر کے لیے ہو سکتی ہے؟ دنیا کی آگ سے تو کئی گنا زیادہ ہے جہنم کی آگ۔ ایک نوجوان کے بارے میں واقعی کئی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، رات کا وقت تھا، مسجد میں تھا، دروازہ بجا اندھیرے میں، تو ایک خاتون کھڑی ہوئی تھی، وہ کہنے لگی میں راستہ بھٹک گئی ہوں، مجھے صرف، یہ پرانے زمانے کا واقعہ ہے، مجھے صرف رات گزارنی ہے۔ اب یہ نوجوان کشمکش میں آ گیا کہ یہ خاتون ہے، یہ بیچاری کہاں جائے گی، اور اپنے بارے میں بھی سوچ رہے کہ اگر میں گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں، کوئی نہیں ہے۔ باہر اس نے خاتون سے کہا وہاں بیٹھ جاؤ کونے میں، وہاں آپ رات گزار لیں، صبح ہو تو چلی جائے گا۔ ابھی رات کو کتاب پڑھتا رہا، رات کو اپنے کام میں لگا رہا، سو گیا اٹھ گیا۔ اس کے پاس اگر اس زمانے میں چراغ اترے، چراغ لائٹیں نہیں تھیں، تو چراغ جل رہا تھا، اور پوری رات ایک خاتون ہے، اکیلا ماحول ہے، انسان کو وسوسے خیالات آتے ہیں، شیطان بہکاتا ہے، تو پوری رات اس کو شیطان بہکاتا رہا، ارے گناہ کر لو، کون دیکھ رہے ہے، ارے موقع اچھا ہے گناہ کر لو۔ لیکن جب اس کے دل میں خیال آتا، یہ اپنی انگلی کو اس چراغ کے آگے کرتا، یہ کتابوں میں لکھا ہے، اور کہتا یہ آگ برداشت کتنی دیر ہو سکتی ہے، گناہ کر کے جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی۔ جب اس کی انگلی جلتی پیچھے ہٹا لیتا، پھر اپنے آپ کو سکھاتا یہ آگ برداشت ہو رہی تجھ سے، جب تجھ سے یہ آگ برداشت نہیں ہو رہی تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا، تو یہ گناہ کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ پھر اس کے شیطان خیال ڈالتا، ارے گناہ کا موقع ہے، ارے کوئی نہیں ہے، ارے بعد میں توبہ کر لینا، پھر یہ جلتے ہوئے چراغ میں انگلی جلاتا، یہ کتابوں میں واقع لکھا ہے۔ اور جب اس کی انگلی جلتی تو تکلیف ہوتی، کتنی دیر انگلی رکھ لیں گے، 1 منٹ بھی نہیں رکھ سکتے ہم، انگلی چل جائے گی، پھر یہ انگلی ہٹا لیتا، اور انگلی ہٹانے کے بعد پھر یہ اپنے نفس کو کہتا یہ آگ تو تجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، اور گناہ کر کے جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا۔ اس طرح اس نوجوان نے پوری رات گزار دی، پوری رات گزار دی، صبح ہو گئی، وہ خاتون چلی گئی، لیکن چلتے چلتے اس نوجوان سے پوچھ کی گئی کہ تم یہ کیا کر رہے تھے، تو اس نے بتایا میں یہ کر رہا تھا،
سب آ گئے، مسجد آباد ہو گئی، روشن نکل گئی، لوگ نکل گئے، اب تو گناہ کا موقع ختم ہو گیا۔ پھر اس نے بتایا کہ میں اپنے آپ کو اس طرح گناہ سے بچاتا رہا۔ یہ ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، جہنم کا ڈر ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس طرح سمجھاتے ہیں کہ دیکھ دنیا کی آگ تو برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی آگ کیسے وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ حدیث میں اس آگ کا جو منظر بیان کیا انسان سنے تو کانپ جائے، سالوں سے عرصے دراز سے جل رہی ہے، اللہ نے تعالیٰ کب سے جلائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت کے اس ارشاد پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ذکر ہو کر